دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں، تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے شرم آئی، مجھے احساس نے مجھے پریشان کر لیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے. اب مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے، پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی درس دینے والا ایم اے، بی اے، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا. اب مالدار غریب لوگ تو نہیں گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے، لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. اور ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کو لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو، تھیلا گر جائے کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو، اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو. اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے، اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. امیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں. تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی. اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں. مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے. میں نے تھما دیا اس کو. پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا. تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے. ایک دھیلا حرام جگہ پہ. یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے. تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی.
اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑی سخت آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو تیری زندگانی تنگ ہوتی. اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر. وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ. حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی. اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں. میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں. ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے. اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہے. اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں. مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے. اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے، تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے. میں کہتا تو لے جا کہا رہی، یہ کام بتائے. اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ اس وہاں ہم نے خرچ کرنے. کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا. یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی. وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے. دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لہدا کر کے، اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا کرنا نظر آوے. انہوں نے کتنے نہ لگے کہ 1000 ہی دے گیا، تو لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کی حضرت صاحب یہ. میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو. بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں. تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا. میں نے کہا یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6-6 7-7 8-8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں، تو ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو انو. تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے. تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا دی گل نہ غریباں دی گل لے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل لے. تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا. تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا. بس ایک شرط ہے، ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے، حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا. بڑا نوازے گا، اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا. اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں.
ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں. بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں, ایم پی اے کا بھی انویسٹر, وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی فلیکس تیرے ذمے, اتنے تیرے ذمے. یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے, یہ پیسے نہیں دے گا. تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے, بڑے بڑے لوگ ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا, فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی. زندگی میں کبھی بھی ہاتھ, مالی پریشانی کا حل بتایا. میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا, ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا. فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ. اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر, اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر. کبھی بھی یوں نہ کرنا, ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا. تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر, اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا.